اے اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے کہ میرے اختیار میں نہیں، اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ تو کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب مردوں میں آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کے ابا۔ اس فضیلت نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی ہماری والدہ کو 4 چاند لگا دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو کے اندر ہم حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے، ان کے 10 ایسے فضائل جو کسی اور ازواج کو عطا، کسی اور بیوی کو عطا نہیں ہوئے، کسی اور زوجہ کو عطا نہیں ہوئے۔ تو وہ 10 فضائل کیا ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اور چہیتی بیٹی، اور آپ نے ان کو القاب عطا کیے تھے، حمیرہ اور صدیقہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ام رومان ان کی والدہ ہیں جن کا اصل نام زینب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے چہیتی کیوں ہیں؟ خود فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے کہ میرے اختیار میں نہیں، اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ اتنی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت اللہ کے نبی دنیا کے سے تشریف لے گئے، ظاہری پردہ فرما گئے، تو آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں گئی وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر جو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی ہیں، تو وہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی، امی عائشہ نے لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چبا کر دی، نرم کر کے دی، تو وہ آخری چیز تھی جو امی عائشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر گئی۔ اس کے علاوہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مردوں کے مجمع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، اور عربوں کے اندر اظہار محبت بیوی کے ساتھ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ نے فرمایا عائشہ سے، تو عمر بن عاص گھبرا گئے، ان کو توقع ہی نہیں تھی اس جواب کی، تو کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب مردوں میں آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کے ابا سے، اتنی زیادہ محبت تھی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوب 10 فضائل جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئے، ان میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد کنواری بیوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی جتنے بھی ازواج ہیں ان میں کوئی مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، ان کی شان اس سے کم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے تمام ازواج کو ہی کہا ہے یا نساء النبی لستن کا احد آپ کو پتہ ہے کتنا جو ہے بھاری لفظ ہے، اللہ پاک نے توحید کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ احد ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص تو آپ سب کو ہی آتی ہے اور الحمدللہ مجھے بھی آتی ہے۔ قل هو اللہ احد، واحد معنی بھی ایک ہوتا ہے، لیکن واحد ایک اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن احد وہ ایک جس کا اس جیسا کوئی اور نہ ہو، واحد ایک معنی یکتا، تو اللہ تعالیٰ جس طرح یکتا ہے، تو اللہ پاک نے یہی لفظ ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے لیے بھی استعمال فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد، تمہاری جیسی عورت بھی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی جو ہے فضیلت ہے۔ آپ نے 11 نکاح فرمائے تھے، سب سے پہلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث، جو بنو مستلق والا بھی بتاتا ہوں، اور اس کے علاوہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو سفیان بن سخر بن حرب بھی تھیں، حضرت ماریہ قبطیہ، اور غالباً ایک نکاح اور بھی ہے جن کا نام حضرت ریحانہ ہے، لیکن واللہ عالم کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یعنی اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی فضیلت میں نے بتا دی کہ وہ واحد
کنواری خاتون ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور دوسری ان کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو ملائکہ کے یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے حضرت امی عائشہ کو سلام کیا۔ یہ فضیلت بھی کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اور آپ کی گود میں جب سر ہوتا تھا تو وحی آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام آ جاتا تھا۔ کسی اور گود میں سر ہوتا تھا تو وحی نہیں آتی تھی۔ اور چوتھی ان کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واحد ہیں کہ جن کے والد اور والدہ دونوں مہاجر ہیں، اور کسی زوجہ کے والد اور والدہ دونوں مہاجر نہیں ہیں۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہجرت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور پانچویں فضیلت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ریشمی کپڑے کے اندر لے کر حضرت جبرائیل امین الوحی وہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور فرمایا گیا کہ ان سے نکاح کیجیے۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رزق اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتویں فضیلت یہ ہے جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں، آرام فرما رہی ہوتی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ آٹھویں فضیلت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واحد خاتون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی ہیں، جن کا حجرہ یعنی حجرے تو اور بھی تھے جو ازواج ہیں ان کے، لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بنا، اور وہ آج بھی قائم ہے۔ اور نویں فضیلت یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والا دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی 12 ربیع الاول اور 633 عیسوی میں۔ اور 10ویں اور بہت بڑی فضیلت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے، اور یہ تو غالباً کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، شاید حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں ان کو عطا ہوئی، ان کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، وہ اور کسی زوجہ کو عطا نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے کہ ان کی براءت اللہ پاک نے نازل کی۔ برات میں نے کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا جو بہت المناک ہے اور بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس کی میں ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا، اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک معنی بہتان، جھوٹ۔ تو یہ واقعہ افک کیا تھا، اور اس میں برات جو ہے وہ جو ان کو فضیلت ملی وہ اسی واقعے پر ملی کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر مواقع میں سفر میں ہوتی تھیں، تو ان کے ہار والے دو قصے ہیں، دو ہار والے قصے ہیں۔ ہار والا پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا۔ سب صحابہ اس کو ڈھونڈنے لگے، اور وہ جب نہیں ملا اور رات ہو گئی، اب آگے بھی نہیں جا سکتے تھے اور پانی کا انتظام آگے تھا، تو سارے صحابہ جو ہیں وہ ناراض ہوئے کہ پانی کا انتظام نہیں ہے، اب نماز کس طرح پڑھیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، انہوں نے امی عائشہ پہ آ کے چڑھائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اس امت کو تیمم دے دیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم تیمم کر لو مٹی سے بھی۔ کبھی پرانی اسلامی تاریخ کے اندر ایسا ہوا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ مٹی سے پاکی مل گئی ہو، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اس امت کو تیمم ملا۔ تو واقعہ افق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھیں جس کا نام تھا سفر کا غزوہ بنو مستلق۔ یہ جو غزوہ ہے یہ تو اتنا زیادہ اس کے اندر کوئی اہم جو ہے لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی، تو تھوڑا چھوٹا سا یہ غزوہ تھا، لیکن اس میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا، یہی غزوہ یہ افق کا واقعہ جو اس کو بہت زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ تو غزوہ بنو مستلق کے اندر یہ ہوا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں، اور عمر ابھی تھوڑی ہی تھی، 16 برس عمر تھی، ہلکی پھلکی تھیں، تو ہودج کے اندر بیٹھتی تھیں اور وہ اونٹنی کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں قضائے حاجت کے لیے، اور جب واپس تشریف لائیں تو ان کے گلے میں ہار تھا جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ادھار لیا تھا، تو گلے میں ہار نہیں تھا، موجود نہیں تھا، بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ پھر اس کے بعد اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے گئیں، وہ ڈھونڈتی رہیں، آخر کار مل گیا۔ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، کیونکہ جو اٹھانے آئے تھے صحابہ انہوں نے اٹھایا، وہ ہلکی پھلکی سی ایسا لگا ان کو کہ جیسے وہ اندر ہی ہیں، اونٹ کے اوپر رکھا اور چلتے بنے۔ امی عائشہ جب آئیں سارے جا چکے تھے، بہت پریشان ہوئیں، آخر کار بیٹھ گئیں اور اپنی چادر اپنے اوپر ڈال لی، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو وہاں رواج تھا پہلے دور میں
کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھیں اور اس طرح لشکر جایا کرتے تھے تو ایک صحابی جو ہیں یعنی ایک آدمی جو ہے وہ پیچھے چلا کرتا تھا کہ کسی لشکر کا کوئی سامان اگر گر جائے غلطی سے تو اس کو اٹھا لیں اور اس کو پھر بعد میں آگے جا کے پہنچا دیں. تو یہ جو ذمہ داری تھی وہ اس وقت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی. تو وہ پیچھے سے آ رہے تھے. انہوں نے جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو یہ جب پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا ان کے چہرے پر نظر پڑ گئی تو پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ گئیں. یہ آئے تشریف لائے اور آ کر اپنے اونٹ کو بٹھایا. امی عائشہ اس پہ سوار ہوئیں اور یہ چلتے بنے. اور یہ صبح کا وقت تھا جب یہ حضرت صفوان آئے تھے. ظہر کے وقت تک اپنے جو لشکر تھا اس کے اندر پہنچ گئے. تو اس کے اندر اس لشکر کے اندر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین موجود تھا. اس نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط باتیں کرنا شروع کر دیں اور یہ اتنا زیادہ اس کو پھیلایا گیا, اتنا زیادہ. امی عائشہ تو مدینہ واپس آ کر بیمار ہو گئیں اور ایک مہینہ تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا. عبداللہ ابن ابی نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا, صحابہ کو اتنا زیادہ اس واقعے کو پھیلایا, اس بات کو پھیلایا کہ 3 مخلصین 3 سچے صحابہ یعنی 2 صحابہ اور 1 صحابیہ اس فتنے کی لپیٹ میں آ گئے. وہ کون تھے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطح ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جحش زینب بنت جحش کی بہن تھیں. یہ بھی اس فتنے کی لپیٹ میں آ گئیں اور بہت زیادہ پھیلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اثر ہوا اور آپ کا جو معاملہ حضرت امی عائشہ کے ساتھ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا. امی عائشہ کو تو پتہ ہی نہیں, وہ تو بیمار ہو گئی تھیں. پھر وہ بھی پریشان کہ اللہ کے نبی کا جو معاملہ میرے ساتھ وہ سرد کیوں ہو گیا, ٹھنڈا کیوں ہو گیا. تو پھر وہ گئیں قضائے حاجت کے لیے. تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں مصطح جو حضرت ابوبکر کی خالہ زاد بہن تھیں اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو تھیں. تو وہ جو ہے انہوں نے سارا واقعہ حضرت امی عائشہ کو بتایا. تو امی عائشہ بہت پریشان ہوئیں. چھٹی لے کر اپنے میکے آئیں یعنی اپنے والد اور والدہ, اور حضرت رومان جن کا نام زینب تھا ان کے کندھوں کو پکڑا اور جھنجھوڑا کہ لوگ ہی میرے باتیں میں کیا باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت رومان نے فرمایا کہ بیٹی یہ دنیا ہے تو یہاں پر ایسی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں, اور جو پاک دامن ہو, نیک سیرت ہو اور اپنے خاوند کی نظر میں محبوب ہو اس کے بارے میں دنیا ایسی ہی باتیں کرتی ہیں. غم نہ کر, لا تحزنی, اس کو غم نہ کرنے کی کوئی بات نہیں. تو پھر حضرت امی عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو بھی اور میرے والد کو بھی اس کی خبر ہے؟ کہنے لگی ہاں ان کو بھی خبر ہے. امی عائشہ کی چیخ نکلی. اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر قرآن پاک پڑھ رہے تھے, وہ نیچے تشریف لائے اور پورے 1 مہینے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا منافقین کے خلاف. صبر کیا, اپنی زبان پر قابو کیا, اور بہت بڑا سبق ہے زبان کے بول کے اوپر اس میں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس کو کیوں نہیں بند فرماتے, یہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جب یہاں نیچے تشریف لائے اور امی عائشہ کو دیکھا کہ وہ انہوں نے اس طرح چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی تھی, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ایک جملہ نکلا, صرف ایک جملہ. انہوں نے فرمایا کہ یہ کام تو ہم نے زمانہ کفر زمانہ جاہلیت میں نہ کیا, آج ایمان لانے کے بعد ہماری بیٹیوں کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے تو اسامہ بن زید سے مشورہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے جو گھر والے ہیں ان کے اندر خیر ہی دیکھی ہے, آپ کے جسم کے اوپر کوئی گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی, تو آپ کے گھر کے اندر, آپ کے اہل کے اندر تو یہ بری خاتون کیسے آ سکتی ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا تو آپ نے حضرت علی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کو دیکھ کر, پریشانی کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے, آپ اور عورتوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. اور جو ہے اگر آپ نے پوچھنا ہی ہے تو آپ ان کی خادمہ ہیں تو ان سے پوچھیں, جو ان کے جو خادمہ ہوتا ہے, جو گھر والے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسی ہیں. تو حضرت بریرہ ان کی خادمہ تھیں, ان سے پوچھا گیا تو ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں اور تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے فرمایا میں دیتی ہوں, کافی مجھے سچ بتانا ورنہ مجھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا کہ عائشہ کیسی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر میں نے ہمیشہ خیر ہی پائی ہے, البتہ وہ چھوٹی عمر کی خاتون ہیں,
تو وہ آٹا گوندھ کر بھول جاتی ہیں اور بکری آ کر اس کو کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات میں نے نہیں دیکھی۔ وہ نیک سیرت ہیں، نیک خاتون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 1 مہینے کے بعد آئے، وہی میں اتنی زیادہ تاخیر ہو گئی تھی تو یہاں تک خیالات چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، عائشہ اگر کچھ ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، اللہ پاک معاف کر دے گا۔ یہاں تک خیالات چلے گئے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں اور حضرت اپنے والد سے فرمایا کہ میری پاک دامنی بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ پھر اپنی والدہ سے کہا، انہوں نے بھی کہا مجھ سے کچھ بولا نہیں جاتا۔ پھر حضرت امی عائشہ نے فرمایا کہ اگر میں سچ بولوں تو تم لوگ جو ہے میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر ہی جو ہے الزام لگاؤں۔ تو پھر فرمایا کہ میں تو وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ یہاں کہہ کے فرماتی ہیں کہ مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، اور میں تو وہی کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ پھر اس کے بعد حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہوئی۔ 1 مہینے کے بعد شروع ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومان جو ہیں، جو حضرت عائشہ کی والدہ ہیں، وہ گھبرا رہی تھیں کہ کہیں یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ اسی مطابق تو نازل نہیں ہو رہی جس طرح لوگ منافق کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ جو حضرت امی عائشہ تھیں وہ بالکل اطمینان سے تھیں کہ وہی جو ہے میرے حق میں ہی آئے گی۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیات اتاری، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ یہاں سے آیات شروع ہوئیں، اور 14 آیات یا 18 آیات یا 12 آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتاری، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرما دی اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور وہ آج تک پڑھا جاتا ہے۔ تو ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اٹھو رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کی ممنون ہو۔ لیکن امی عائشہ نے نسوان غرور سے فرمایا میں تو اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا وکیل بن کر آیا۔ امی عائشہ نے فرمایا یعنی اللہ، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو پھر فرمایا امی عائشہ نے گلہ کیا اپنے ابا سے، حضرت ابوبکر سے، کہ ابا آپ نے بھی میری گواہی بیان نہ کی، میرے بارے میں کچھ نہیں کہا پہلے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایو سماء تقلنی و ایو ارض تقلنی، بیٹی میں وہ بات کیسے کہتا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ افق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، اور یہ غزوہ بنو مصطلق کے اندر ہوا، اور اس کو بہت اہم بنا دیا اس واقعے نے۔ اور یہ جو برات ہے اس کے اندر نازل کی گئی، اس نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں تو اور بھی تھیں، لیکن اس فضیلت نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی ہماری والدہ کو 4 چاند لگا دیے۔